ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتکلمون الامن اذن لہ الرحمن۔ ترجمہ: جس دن کوئی نہیں بولیں گے، یوم القیامہ یعنی روز قیامت کے دن کوئی نہیں بولیں گے سوائے اللہ اجازت دے دے۔ کسی کو وہاں بولنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں ویسے تو انسانیت نہیں بولیں گے، انسان کوئی نہیں بولیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے یا اللہ 1 سیکنڈ کی مہلت دیجیے، اس کے بارے میں ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، 1 سیکنڈ کے لیے ہمیں عبادت کریں گے، نیکی کریں گے، اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی ہے اور آپ کو وہ پہلے سن لیں، پھر یوم القیامہ شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا اللہ تو ایسے کہتے ہیں، کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو ہمیں اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور جو بھی اللہ نے کہے ہیں اس پر سوچا جائے، اور اس میں جو تسلی کی باتیں ہیں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگی سے اللہ بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم القیامہ، دنیا اور آخرت کی تنگی سے بچائے اللہ تبارک تعالیٰ، کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ احساس وہ دولت ہے کہ آپ ہمیں کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اور لفظوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اچھی نظروں سے دیکھیے، بری نظروں سے نہ دیکھیے، نفرت سے نہ دیکھیں، غلط نظروں سے نہ دیکھیں، بری نیت سے نہ دیکھیں، ظلم کی نیت سے ظلم سے نہ دیکھیں، اور اس میں آپ یہ کہہ لیں ہم اسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، تو اچھی نظروں اچھی نیتوں سے تو دیکھیے اور سوچ سکتے ہیں، اچھی سوچ سے دیکھ سکتے ہیں، احساس اچھا ہو۔ ہماری نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہماری نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، کون کون کس درجے پر ہوں گے، کون کس نے کیا کیا، کس نے کیا دکھایا اور کس نے کیا کیا، وہ کیا کیے تھے اور اس نے خود کو کیا ظاہر کیا، اور اس کا فیصلہ مالک خود کریں گے، یوم القیامت کے دن خود کریں گے، اور یہ ہمارے اور آپ کے بس کا روب نہیں چلتا قیامت کے دن۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نے ہی جہاں کے لیے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ سارا جہاں زمین و آسمان کی مٹی سے، یہ سارا جہاں زمین کی مٹی سے جوڑا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، قرآن کے وارث ہو، اسلام کے نمائندے ہو، میں نے یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بنائے ہیں، اور تم بنے ہیں میرے لیے۔ یہ پانی،
یہ پیٹرول، یہ معدنیات، یہ راشن، یہ پھل، یہ سبزی، یہ فروٹ، ہر چیز زمین میں رکھے ہیں۔ یہ انسان مٹی سے ہے اور جائے گا بھی مٹی میں۔ بیج ڈال کر سارے کھانے اناج زمین سے نکالتے ہیں۔ اب سارے خزانے کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے۔ اب یہ بتائیں زمین کہاں ہے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے۔ سارے خزانے کہاں ہیں؟ نہ تو زمین کے لیے اور نہ تو آسمان کے لیے، تیرا وجود ہے اب صرف داستاں کے لیے۔ غرض پرست جہاں میں وفا تلاش کرنا، یہ شے بنی تھی دوسرے جہاں کے لیے، تیرا وجود ہے صرف داستاں کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اور یاد رکھو اللہ بہت بڑے ہیں۔ ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، مایوس نہ ہونا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں ڈر جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہماری مصیبتوں میں ہمارے رب ہی کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے اللہ کر کے پکارو، چاہے رب کر کے پکارو، رب بہت بڑے ہیں۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے دین اسلام میں شراب حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کا ایک خطرہ بھی نہ لانا چاہیے، نہ لایا جائے۔ ایک خطرہ اگر لائیں گے، شراب کا ایک خطرہ بھی ہمارے گھروں میں لائیں گے تو بہت سارے گندگی خطرے اس سے زیادہ اور خطرے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں کہا، ہمارے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں شراب حرام ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْخَمْرِ رِجْسٌ مِّنَ الْعَمَلِ الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اِنَّ مَعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ گندا شیطانی کام ہے، یہ اس کا نشہ گندا ہے، ہمارے عقل کو معطل کر دیتی ہے۔ گھروں میں رہے گی تو نامعلوم گھر والوں کے لیے کیا کیا مصیبت اور قیامت ڈھانے والی ہے۔ یہ شراب بہت بری چیز ہے، اس سے اللہ نے کہا ہے، بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے، رک جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے پھر بھی رکتے نہیں ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، حرام اور غلط چیز استعمال کرتے ہو۔ قرآن میں جب حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے آگے اور کوئی الفاظ ہی نہیں۔ شراب ہماری عقل کو غارت کر دیتی ہے، نامعلوم شیطان ہم سے کیا کیا کراتا ہے، حرام کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں خرابی ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اس چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بند کر دینا چاہیے۔ کسی غلاظت یا گندگی سے بچنے کے لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے بڑی گندگی ہے، پیشاب کے خطرے سے اس طرح شراب کا خطرہ بھی بہت گندگی ہے۔ یہ گندگی سے بہت سارے گناہ ہونے کے خطرے ہوتے ہیں، یہ سختی سے منع ہے۔ اور جب آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے توبہ کر کے گلیوں میں شراب کے مٹکے لا کر اس طرح توڑے، شراب جیسے کہ اپنے گلیوں کے سامنے ایک شراب کی نہر جاری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے، بس اللہ کا حکم آ گیا مت پیو، حرام ہے، گندگی ہے، اس گندگی کو دور کر دیجئے۔ پھر بھی قریب بھی نہیں آئے۔
صحابہ بہت عمل کرنے والے تھے، اس طرح آج ہمیں بھی بہت اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہر وقت ہماری صحت کا خیال رکھنا اور ہمیں اپنے آپ کو فریشنس رکھنا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بیٹا، ہر گناہ کی چیز سے بچو، یہ ٹی وی سے، یہ موبائل سے ایک حد تک ہمیں استعمال کر سکتے ہیں، پوری طرح بند ہمیں نہیں کر سکتے، اس میں اچھی چیزیں ہمیں استعمال کریں۔ نمازوں کی اذانوں کے وقت میں یہ مت چلاؤ، وقت پر اول نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ کیوں بیٹھے ہو؟ چلو نماز کو تیار ہو جاؤ۔ یہ سب ہمیں غیر ضروری لگتا ہے، جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تھوڑے سے ہمیں پیسے کی طرف اعتماد کرنے کا سوچتے ہیں اور ہمیں نمازیں بآسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی آخرت کا خیال رکھیں، واکنگ کو چلیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں۔ الحمدللہ اگر فریش رہنا چاہتے ہو تو صبح سویرے نہائیں، اور انرجی چاہیے تو خوش رہنا چاہیے۔ یقین کریں سستی کاہلی آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی، ایکٹیو رہنا چاہیے۔ تو وہ تو نہانا روز دن میں صبح سویرے نہانا چاہیے۔ ہر انسان پاک و صاف خوشبودار رہنا چاہتے ہیں، پانی نہائے اطمینان سکون سا لگتا ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، بدن تن من جان سب صاف ستھرا لگتا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے ہر روز صبح سویرے نہا کر دیکھیے، تو پہلے نہائے، پاک کی صفائی کا خیال رکھیں۔ خوشی ہو غمی ہو، ہر حال میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ خوشی کے الگ ہارمونس ہمارے جسم میں رہتے ہیں، اور نہانے سے ہمارے ہارمونس خوش رہتے ہیں، پورا دن انرجی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ نہا کر پاک و صاف رہنے سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور بڑا کام ہو جاتا ہے اور چھوٹے کام ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر شاور لینا ہے، ہمیں اکثر یہ سوچتے ہیں موڈ ہوا تو کر لیں گے یا تو نہیں، یہ تو نہیں، ایسا نہیں مت سوچیے۔ یاد رکھو موڈ کبھی بھی موڈ کو دیکھ کر نہ کریں گے، اصل وہ کام ہوتا ہے جو آپ کسی بنا سے شروع کر دیں، ہمیں اچھے سے شروع کر دیں، جیسے ایکشن لیتے ہیں ویسے انرجی بھی آتی جاتی ہے اور کام آسان ہوتے جاتے ہیں۔ گھر میں بغیر کسی کے ہیلپ کے آپ خود سے ہی تیار ہو جائیں۔ اے پیارے بچوں، آپ خود ہی ہیلپ کم کر لیں، کوئی چیز ہونا ہے اٹھ کر خود سے لے لیں، بیٹھ کر کسی سے نہ ہیلپ لیں، خود سے جا کر لیں۔ گھر کے اندر ہی کام کرنا ہے تو سستی کیوں کرنا؟ ایک بہت بڑی غلطی ہے پیارے بچوں، ناشتہ ہی کرنا نہیں چاہتے، انرجی کیسے آئے گی؟ کام کیسے کریں گے؟ پڑھیں گے کیسے؟ کھا پی کے صاف ستھرے بھی ہوں گے، لائف بھی کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سستی نہ کریں، زیادہ فٹ فاٹ رہیں۔ ذرا سوچو، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو کیا گاڑی چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناشتہ ہماری زندگی بنا دیتا ہے، آپ کی انرجی کو برقرار رکھتا ہے، ناشتہ آپ کی انرجی کو برقرار رکھتا ہے۔ ایسے اسٹریس نہ لیں اور کنٹرول میں رکھیں، اسٹریس کو کنٹرول میں رکھیں۔
اکثر ہم ہی کسی سوچوں میں رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارا پورا دن خراب نکلتا ہے۔ اچھی سوچ رکھیں، زیادہ سوچنا اور بلا وجہ انرجی کو کھا جاتا ہے، اس لیے اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی عادت ڈالیں، ذہنی دباؤ کو کم کریں، ہر دن نیا جوش نئی کامیابی کی طرف آئیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گندی غلیظ چیزوں سے بچائے، اچھی چیزوں میں ڈالے۔ اللہ ہماری صحت کا پورا خیال رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم القیامہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہیں بھی تنگی نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم القبر، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم البرزخ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم الحشر، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم الحساب، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم المیزان، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم الصراط۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسیع لی فی داری، بارک لی فی رزقی۔ دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہماری سوچوں کو صحیح سوچوں میں بدل دے، اللہ خراب سوچوں کو صحیح سوچوں میں بدل دے، اللہ صحیح راستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔